بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ آج سے 1000 سال قبل دنیا میں اجرام و سماؤ کے افلاک یا مدار و آربٹس کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کے مفسرین کو لفظ فلک کی تشریح کرنے میں وقت پیش آئی تھی، لیکن علمی فلکیات کے پیش رفت کے نتیجے میں آج ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ ستاروں اور سیاروں وغیرہ کے مدار قرآن کی اصطلاح میں فلک ہے، جن میں وہ گردش کیے جاتے ہیں۔ اس بقاؤ اس موضوع پر لکھتے ہیں، قرآن مجید کے قدیم مترجمین کو اس لفظ فلک نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، جو چاند اور سورج کے مداری راستوں کا تصور قائم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خلا میں ان کے بارے میں کچھ ایسی شکلیں متعین کر لی جو یا تو کسی حد تک درست تھی یا بالکل ہی غلط تھی۔ حمزہ ابوبکر اپنے ترجمہ قرآن مجید میں اس لفظ فلک وہ مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں جو دوسروں نے کی ہے۔ ایک قسم کا دائرہ جو عینی صلاحی کے مثال ہوتا ہے، جس کے گرد کوئی کل گھومتی ہے، ایک سماوی کرہ مدار برج کی علامات رفتار لہر۔ لیکن پھر وہ حسب ذیل بیان جو 4ویں صدی ہجری یا 10ویں صدی عیسوی کے مشہور مفسر طبری نے دیا ہے، پیش کرتے ہیں۔ جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ مورسی بقاؤ مزید لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ سورج اور چاند کے مداروں کا تصور قائم کرنے میں کسی قدر ناکام رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ الفاظ فلک چونکہ اس فلکیاتی تصور کو بیان کرتا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عام تھا، لہٰذا ان آیات کو صحیح تشریح انتہائی مشکل رہی، لیکن قرآن میں ایک جدید اور منفرد تصویر موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہ کی جا سکی۔ اب آئیے دیکھیے قرآن مجید نے فلک یا مدار کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ ہر پر کر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ مورس بقاؤ ان آیات کی شرح میں لکھتے ہیں، اس جگہ ایک اہم حقیقت کا واضح طور پر اظہار کیا گیا ہے، وہ ہے سورج اور چاند کے مداروں کا وجود۔ اس پر اسی آدھا حوالہ ہے جو ان اجرام کے خلا میں سفر کرنے کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے ایک اور حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سورج ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے، لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ زمین کے لحاظ سے یہ مدار کون سا ہو سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت خیال کیا جاتا تھا کہ سورج متحرک اور زمین ساکن ہے۔ یہ مرکزیت زمین کے نظام کا نظریہ بطلموس کے زمانے سے مقبول چلا آ رہا تھا، جو 2ویں صدی عیسوی کا مصری سائنسدان تھا۔ اس نظریے کا سلسلہ نکولوس کے فرینکس تک چلا، جس کا دور 16ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسے بطلموسی نظریے کے حامی تھے، مگر قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم نے افلاک مداروں کا نظریہ پیش کیا جس کا اعتراف سائنسدانوں نے صدیوں بعد کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔